یا ماں باپ کوئی بہت مشہور نہ ہو تو ابتدائی زندگی جو ہے وہ کہیں کونے خدرے میں اتنی دور ہوتی ہے کہ پہنچ سے ہی بہت دور ہوتی ہے۔ یہی حال امام بصیری کے ساتھ ہے۔ آپ کے ماں باپ بہت قریب تھے، لیکن وہ مسلمان جو تھے غربت کے باوجود اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاتے تھے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سعید، ان کا نام سعید ہے، انہوں نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا۔ قرآن جب یاد کر لیا تو اب ماں باپ یہ چاہتے تھے کہ بیٹا کام کرے تاکہ گھر کی گروسری جو ہے وہ چلتی رہے، گھر کا کھانا چلتا رہے، کیونکہ ماں باپ غریب ہیں۔ لیکن بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں اور پڑھوں، اس کا دل کرتا ہے کہ میرا نام اور چمکے، میں اور علم حاصل کروں، میں اور کامیابی حاصل کروں۔ یہ تھوڑا سا کام کر کے میں کیا کر پاؤں گا؟ لیکن ماں باپ اصرار کرتے ہیں کام کرو، بیٹا چاہتا ہے کہ میں پڑھوں۔ یہ دونوں آپس میں ٹکراتے رہتے، کبھی کام کبھی پڑھائی، کبھی کام کبھی پڑھائی، لیکن آخرکار بیٹا جیت گیا۔ ایک دن اپنے ماں سے کہنے لگے، ماں مجھے اجازت دے دے، میں مصر جا کے قاہرہ جا کے میں پڑھوں، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ قاہرہ پہنچے، قاہرہ جا کر پڑھنا شروع کیا۔ قاہرہ پہنچے، اب آپ نے علم پڑھنا شروع کیا، دل لگا کے پڑھا۔ اور جو بچہ ہوتا ہے نا، جس کو معلوم ہو کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ بچہ بڑا زبردست پڑھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عمرا کے جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا دھیان سے نہیں پڑھتے، وہ اتنی توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے جی بھر کے پڑھا، لٹریچر کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا، آپ نے قرآن اور حدیث کو پڑھا، فقہ پڑھی، تجوید پڑھی۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اب یہ ہوتا ہے کہ پرانے دور کے جتنے بھی علماء کرام تھے وہ اس کو پڑھنے کے بعد سیاحت ضرور کرتے تھے، اور سیاحت جو ہوتی تھی وہ مکہ، مدینہ، بیت المقدس، ان جگہوں پہ ہوتی تھی کہ جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ان کی سیاحت میں اور ہماری سیاحت میں یعنی سیر میں فرق ہے۔ ہم جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم فن کے لیے جاتے ہیں، جائے جگہ دیکھی، چل کیا، واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جب جاتے تھے مکہ، مدینہ، بیت المقدس، وہ جاتے ہوئے تبلیغ کرتے جاتے تھے، سکھاتے جاتے تھے، سیکھتے جاتے تھے۔ یہ کام ان کا ہوتا تھا، کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں کہ جاؤ جا کے سیر کرو، سیاحت کرو، دیکھو۔ تو یہی امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا۔ آپ سیر کے لیے اب نکلے مکہ، مدینہ، کئی سال آپ نے مکہ میں قیام کیا، لیکن مکہ میں جو قیام کیا وہاں قرآن پڑھاتے رہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ پہلو چھپے ہوئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ مکہ میں قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ بیت المقدس گئے، بیت المقدس میں 10 سال آپ نے قیام کیا۔ بیت المقدس جو ہے یہ سرزمین ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے بابرکت قرار دیا۔ قرآن مجید میں یہ کہا کہ جس کا حول جو ہے ارد گرد جس کا بابرکت ہے، یہ بیت المقدس کی زمین کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہاں انبیاء کی قبور ہے، تو انبیاء کے اجساد کی وجہ سے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو 10 سال وہاں قیام کیا۔ تو کیا امام بصیری یروشلم میں بیت المقدس میں 10 سال قیام کرتے ویسے بیٹھے رہے، لیٹے رہے؟ نہیں، وہاں سے بھی سیکھا۔ پھر آپ پلٹتے ہیں واپس قاہرہ، مصر میں واپس آتے ہیں۔ جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی جو وجہ شہرت بنی، جو خوبی، وہ شاعری بنی۔ آپ نے شاعری کو شروع کیا، اور وہ شاعری شروع کی تاکہ غربت جو ہے وہ ختم ہو۔ اور شاعر میں آپ نے قصیدے پڑھنے شروع کیے، بادشاہوں کے نام کے، عمراء کے نام کے، وزراء کے نام کے قصیدے لکھتے، ان کی تعریفیں لکھتے۔ لیکن ایک بات ہے،